السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ مجھے یہ جانکاری چاہیے تھا تھوڑا سا، ابھی امی نے حج کیا ہے یہاں پہ، اوکے تو حج کیے ہوئے ابھی 3 دن ہو گئے، 4 دن، تو اب ان کو عمرہ کرنا ہے دوسرا، جی، ایک عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا الوداع طواف کرنا پڑے گا پہلے یا ڈائریکٹ ایسا مسجد جا سکتے ہیں؟ بتائیے گا آپ ذرا اس کا مسئلہ۔ میقات پر جا کر عمرہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کال بھی کی تھی اور یہ جدہ کے رہنے والے ہیں۔ میقات حدود حرم سے باہر ہے جدہ، تقریباً 70 کلومیٹر پر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ عظیم اور روح پرور منظر جس میں لاکھوں حجاج امن اور سلامتی سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور عرفات کے میدان میں قیام وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ سے گزر کر اپنی قربانیوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور یہ عمل منی کا قیام، اور اس دوران آپ کے استقبال سے لے کر آپ کی رخصتی تک سعودی عرب کے اداروں نے، خاص طور پر خادم الحرمین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے فرزند شہزادہ محمد بن سلمان، اور وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف، وزارت الحج، اور جتنے بھی متعاونین ادارے، سیکیورٹی فورسز، طبی عملے اور تمام متعلقہ اداروں کی شب و روز خدمات رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آپ سکون اور آرام سے اپنے وطن کو لوٹیں، اور اللہ رب العالمین اس حج کو آپ کے شرف قبولیت بخشے۔ آپ کی والدہ کو بھی خاص طور پر اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے عمل کو، حج کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اصولی طور پر اہل علم نے یہاں چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم میں، لا ينفرن احد، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکہ سے نہ نکلے جب تک بیت اللہ کے ساتھ اس کا آخری تعلق یعنی کہ طواف وداع نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کے ساتھ ان کا آخری تعلق طواف ہو، طواف وداع ہو، البتہ حائضہ عورت کو رخصت دی گئی۔ لہذا اگر ابھی آپ مکہ مکرمہ میں ہی ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ فوراً اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے آپ طواف وداع کریں، پھر سفر کریں، دوبارہ عمرہ نہ کریں، کیونکہ طواف وداع کا مقصد یہ ہے کہ مکہ سے رخصتی کا وقت آخری عمل آپ کا طواف وداع ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتوں رہ گئے ہیں اور آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسی صورت میں اگر آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ چھوڑنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، طواف وداع کے بعد ہی مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ یہ تو بنیادی چیز۔ اسی بات کو شیخ عبداللہ المطلق ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل حفظكم الله هل يجوز ان اخرج؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور بیت اللہ کا طواف وداع میں نے ابھی نہیں کیا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا میں گھر چلا جاؤں، جدہ، طائف وغیرہ، الى جدة يوم 12 اور پھر واپس آ کر والدتي میں اپنی والدہ کے ساتھ طواف وداع کر لوں، وبعدين ثم اجلس 3 ايام يقول، اور ہم پھر وہاں جدہ میں 3 دن بھی رہیں گے، اور 3 دن کے بعد واپس لوٹ کر طواف وداع جب سفر ہوگا میری والدہ کا تو سفر کریں گے۔ اعود الى مكة المكرمة فاطوف للوداع پھر وامشي لبلدي، پھر ہم 3 دن جدہ یا طائف میں رہنے کے بعد بیت اللہ کا طواف وداع کرنے کے بعد جائیں گے۔ يجوز للإنسان أن يخرج۔ یہاں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ دیکھیے میں صحیح بتاؤں آپ کو، یہاں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں
جب آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے طواف وداع کر کے پھر آپ جدہ چلے جائیں اور پھر واپس آ کر آپ کو دوبارہ سے طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شیخ عبداللہ المطلق اور کئی دیگر اہل علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جدہ، کیونکہ جدہ اور جو قرب و جوار کے جو علاقے ہیں طائف وغیرہ، ان علاقوں میں اگر آپ جا کر اور جب زحمہ یا رش ختم ہو جائے اس وقت آپ دوسروں کے لیے بھی آسانی آپ نے فراہم کی ہے اور اپنے لیے بھی رخصت اور آسانی سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات معلوم نہیں دیتی، کیونکہ آپ کا عمل، آخری عمل طواف وداع ہونا چاہیے مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے جب آپ اپنے گھر جا رہے ہوں. لا ينفرن احدکم، اس میں بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ آپ اگر مسافت، وہ جو ہے سفر کی مسافت اگر اتنی دور آپ چلے جاتے ہیں تب آپ پر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ طواف وداع کر کے جائیں. تو شیخ عبداللہ المطلق کیا کہتے ہیں؟ مکہ والطائف والمناطق هذه حتى مکہ اور طائف اور یہ وہ مناطق، وہ ایریاز، وہ سٹیز جو کہ قرب جوار میں ہیں مکہ مکرمہ کے، في الزحام ثم يعود في آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ رش کم ہو جائے، ختم ہو جائے اور میں آسانی سے واپس جا کر طواف وداع کر لوں، طواف الوداع، ويجوز أيضا أن يعود لطواف الإفاضة. ایسی صورت میں آپ طواف افاضہ کے لیے بھی اگر آپ واپس آنا چاہتے ہوں. وهذا كله جائز. وهذا كله جائز. شیخ عبداللہ المطلق مشیر خادم الحرمین شریفین ہیں اور بڑے علماء میں سعودی عرب کے ان کا شمار ہوتا ہے، عضو ہیئت کبار العلماء ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ آپ اگر آسانی سے واپس آ سکتے ہیں اور طواف وداع آخری عمل آپ کا طواف وداع ہو اور آپ دوبارہ آ کر طائف سے یا جدہ سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے اب اگر آپ جا کر عمرہ جدہ گئے اور جدہ سے واپسی پر آپ نے احرام باندھ لیا یا میقات سے آپ نے احرام باندھ لیا، تنعیم سے، شیخ ابن باز وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ تنعیم سے، مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، تو آپ نے اگر احرام باندھ لیا اور عمرہ کر لیا تو افضل تو یہ تھا کہ آپ آخر میں طواف وداع کرتے. لیکن اگر آپ نے بیچ میں بھی طواف وداع اخیر کے لیے مؤخر کیا اور بیچ میں آپ نے عمرہ دوسرا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو، سعی کو، طواف کو اور جو عبادات آپ نے ادا کی ہیں انہیں شرف قبولیت بخشے. الآن الإخوان اللي عندهم زحام، وہ دوست احباب جو کہ بہت شدید ازدحام سے گزر رہے ہیں، آج پتہ ہے آج اگر مکہ مکرمہ سے لوگ داخل ہونا چاہیں یا جانا چاہیں تو ٹیکسی والے بھی 500 ریال چارج کرتے ہیں، تو بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے. هم ناس في المناطق القريبة في بحرة، في جدة، في البحرہ، طائف، جدہ، جو خلوا الزحمة يوم 12. آپ آسانی، دین کے اندر آسانی ہے، دین کے اندر بہت رخصت ہے، اس رخصت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرم کھچا کھچ بھر گیا ہے اور دھکا پیلی، اذیت دینا اور مسلمان کو تکلیف دینا تو حرام ہے. اس لیے بالکل اس عمل کو اختیار کریں جس میں آپ کے لیے بھی سلامتی ہو، راحت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے. آمین یا رب العالمین. 10 تخف. تو آپ واپس آ کر طواف وداع کر سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز، شیخ عبداللہ المطلق کا یہی موقف ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی.